پروگرام کیا جا رہا ہے، اس حیا کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ اور یہ 14 فروری جو آنے والا دن ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ دوست احباب سے، دیگر اسپیکر سے آپ باتیں سنیں گے، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ قابل غور بات ہے یہ ویلنٹائن ڈے، اس سے پہلے یہ بات آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے، ان کے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا، زمین کو جنبش آ گئی، زمین کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ جب یہ حرکت پیدا ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، ہمارے معاشرے کے اندر، مدینہ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں یہ بدعت، یہ فحاشی، نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ فتنے فساد اتنا زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن کچھ رونما ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ مدینہ کے اندر زلزلہ آیا، میں ایک کام کروں گا، دوبارہ اگر مدینہ کے اندر زلزلہ آیا میں ایک کام کروں گا۔ سامعین حضرات، وہ کون سا کام کرنے والے تھے، کون سا ایسا عمل کرنے والے تھے؟ اپنے لوگوں کو یہ دعوت دے رہے تھے، یہ بات سمجھا رہے تھے۔ یہ ایک کام بتانے سے پہلے آپ کو حیا کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، حیا کی چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویلنٹائن ڈے یہ کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کس کی ایجاد ہے؟ اب بات سمجھیے۔ روم کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام کلاڈیس ثانی ہے۔ اس نے اپنی حکومت کے اندر یہ حکم جاری کر دیا، کہا کہ جتنے بھی فوجی ہیں، کوئی ایک فوجی بھی شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا۔ اسی حکومت کے تحت ایک پادری بھی رہتا تھا جس پادری کا نام ویلنٹائن ہے۔ اب اس پادری نے اپنے مذہب کی دعوت دینا لوگوں کے اندر شروع کر دی، لوگوں کو دعوت دے رہے، لوگوں کلاڈیس ثانی جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، عیسائی مذہب کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بات چلتی ہوئی کلاڈیس ثانی تک یہ بات پہنچی ہے۔ جب کلاڈیس ثانی تک یہ بات پہنچی، حکم جاری کر دیا، کہا کہ ویلنٹائن کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ جیل کے اندر جب بند کر دیا جائے، جب جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اس کے بعد یہ کلاڈیس ثانی نے ایک اور حکم جاری کر دیا۔ اب یہ ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے الفت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ یہ روزانہ جیلر کی بیٹی آتی ہے، ایک سرخ پھول اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، یہ ویلنٹائن کے محبت میں، اس کی الفت میں، اس کی چاہت میں اس کے قریب آتی ہے، یہ پھول پیش کرتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا ہوا کلاڈیس ثانی تک یہ بات پہنچی۔ جب اس تک یہ بات پہنچی، اس نے ایک حکم جاری کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ ویلنٹائن کو ایک پھانسی کی سزا سنا دے رہا ہوں، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ جس دن اس کو پھانسی دی گئی، اس نے ایک کاٹ منگوایا، اس کاٹ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہے۔ عبارت کچھ یوں تھی، یہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے یہ ایک خط ہے، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے یہ ایک خط ہے جو جیلر کی بیٹی کو موصول ہوا، اس کو دیا گیا۔ اسی دن 14 فروری تھی، 2080 عیسوی تھی، تیسری صدی ہجری تھی۔ اسی دن جس دن اس کو پھانسی ہوئی وہ 14 فروری ہے۔ یہ بات چلتی چلاتی ہوئی یورپ کی بستیوں کے اندر، علاقوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، ٹیلی ویژن کے اوپر چلتے ہوئے مسلمانوں تک، آج ہم تک یہ بات اس انداز میں پہنچی ہے اور غلط طریقے سے پہنچی ہے۔ آیا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں شریعت کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ کیسے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے؟ آئیے سنیے، اس پاکستان کی بنیاد کے اندر علامہ اقبال کا ایک اہم کردار ہے۔
بڑا ہی ایک اہم کردار ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک شخص نے اپنی ولیمے کے اندر دعوت دی، کہا کہ آپ نے بھی آنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آنا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ اکیلے دعوت میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، میزبان نے پوچھا، سوال کیا، یہ بات ان کے سامنے رکھی، کہا گھر والوں کو اپنی بیوی کو لے کے کیوں نہیں ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے، اپنی بیوی کو اس لیے لے کے نہیں آیا، میں نے یہ سمجھا ہے مرد عورتیں دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھائیں گے، یہ دعوت ولیمہ کھائیں گی، میری بیوی غیر مرد کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اس لیے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں آیا۔ میزبان دوبارہ بولتا ہے، اونچی آواز میں بولتا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے جو پروگرام بنایا ہے عورتوں کا علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے، دونوں علیحدہ بیٹھیں گے، ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ قربان جائے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ پہ، ان جملوں پہ سنیے اور غور کیجئے۔ اور آپ نے اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے اندر 14 اگست پہ نوجوانوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے مل ملاتے ہوئے دیکھا ہوگا، مچلتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا، جھنڈوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آیا کہ یہی بات اپنے نوجوانوں کے دل کی تحقیق کے اوپر ہم لکھ دیتے، شاید کہ یہ نوبت ہی نہ آتی، شاید کہ یہ منظر ہی ہمیں نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ریسٹورنٹ کے اندر مل رہا ہے، پارک کے اندر مل رہا ہے، گلی اور چوک چوراہوں کے اندر مل رہا ہے، نہیں ملتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے اپنے بچوں کے دل کی تحقیق کے اوپر ان جملوں کو لکھا ہی نہیں ہے جو جملے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی اس نوجوان نسل کے لیے کہہ کے چلے گئے۔ آئیے وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سا الفاظ تھا؟ میزبان نے پوچھا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، میں اپنی بیوی کو ایسی عورتوں کے ساتھ کیسے بٹھا سکتا ہوں، کیسے اپنی بیوی کو ان عورتوں کی صحبت میں بٹھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مرتبہ کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہو۔ ممکن ہے میری بیوی ان عورتوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی جو کبھی غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہو۔ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کا بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بنیاد پہ بنا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی یہ پیغام دے کر گئی ہے، آج یہی پیغام آپ کے گوش و گزار، آپ کی نسل کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے۔ اور اس ویلنٹائن کو، اس بے حیائی کو روکنے کے لیے آج یہ نوبت آئی ہے اور یہ پروگرام آپ کے سامنے سجایا گیا ہے۔ اپنی بات کی طرف آتی ہے، یہ حیا کا دن ہے اور حیا عروج کا دن ہوتا ہے۔ حیا ہے، ایمان ہے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اگر حیا نہیں ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان سے حیا چلا جاتا ہے پھر انسان کی مرضی ہوتی ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ نہیں انسان کے اندر شرم رہتی باپ کی، نہیں حیا رہتا والدہ کا، نہیں حیا رہتا بہن کا، نہیں حیا رہتا بھائی کا، نہیں حیا رہتا اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کا۔ سنا ہوگا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کیسے یہ حدیث پوری ہوتی ہے، یہ کیسے بات سامنے آتی ہے؟ کیوں یہ نوجوان، یہ بزرگ، عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، وقار اپنی جگہ، محترم اپنی جگہ، عزیز اپنی جگہ، سب چیز اپنی جگہ پہ ہے۔ نہیں میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے نوجوان، میرے دوست عزت کے قابل ہے، لیکن سمجھیے گھر بیٹھے ہوئے، اگر چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے، کسی اور محلے میں بیٹھے ہوئے، کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، میں نے اپنی زبان سے ایک جملہ جاری کر دیا، الفاظ جاری کر دیا جو نازیبا تھے، یہ بھی حیا کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی انسان کے حیا میں ہے۔ حیا سکھائیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی گلی والوں کو، اپنے محلے والوں کو حیا سکھائیے۔ آئیے اپنی بات کی طرف آتی ہے، لوٹ کے آئیے، اپنے ذہن کو واپس لے کے آئیے۔ شروع میں نے عرض کی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر دوبارہ مدینہ کے اندر یہ زلزلہ آیا میں ایک کام کروں گا، وہ کون سا کام ہے؟ آئیے
کیا کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر زلزلہ آیا، میں مدینہ کو چھوڑ دوں گا، میں مدینہ کو الوداع کر دوں گا، مدینہ کو چھوڑ دوں گا، مدینہ سے چلا جاؤں گا۔ کیوں مدینہ سے چلے جائیں گے؟ کہا کہ جہاں ایک غلط کاری ہوتی ہے، جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں سنت نبوی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہے رب کا عذاب آ جائے، میں اس کی لپیٹ میں ہوں۔ اس بات کی دلیل نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملتی ہے۔ غزوہ تبوک سے سن 9 ہجری میں اب واپس آ رہے ہیں چلتے ہوئے، اور لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا تھا اسی بستی سے گزرتے ہوئے پڑاؤ ڈالا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اسی بستی کے اندر اسی جگہ پہ لوط علیہ السلام پر عذاب آیا تھا۔ آپ نے کہا فوراً اٹھے، یہاں سے چلیے، کیوں؟ یہاں عذاب آیا تھا۔ حیا کا دن ہے، حیا عروج کا نام ہے، حیا بلندی کا نام ہے، حیا وقار کا نام ہے، حیا عزت کا نام ہے، حیا انسان کی دنیا کے اندر فوقیت کا نام ہے، حیا انسان کی پہچان ہے، حیا مومن کا زیور ہے، حیا مومن کے لیے بلندی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دے گا، اس کا دامن چھوڑ دے گا، اس کو پس پش ڈالے گا، انسان خود بھی، اس کے بچے اور انسان پوری امت اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتی ہوئی نظر ہوگی۔ بلندی چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، لوگوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم پر اپنا دھاک اٹھانا چاہتے ہیں۔ ضرورت ہے حیا پیدا کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ سائن نے تاریخ سے لے کے ہمارا حال بھی بہت اچھے سے ہمیں جو ہے ریوائز کروایا۔ میں مہمانوں سے گزارش کروں